سمجھ آئی؟ اے رکا ہے جناب، ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ پیروں سے فیض لینا درست ہے یا نہیں؟ جبکہ پیر بھی 2 نمبر نہیں۔ یہ رکا آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض کس طرح لیتے ہیں آپ؟ پہلے یہ میرا سوال ہے کہ فیض کیسے لیتے ہیں آپ؟ فیض لینے کا کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے؟ یا آج کل کے پیروں نے کسی کو کیا فیض دیا یہ مجھے بتائیں بھائی۔ اب اللہ خدا ہوئی گل کرسا میں پاوے میری دکان بند ہونی ہے یا کھلنی ہے، میں گل سچی کرتا۔ اے میں اپنے مالک سے چھوڑنا پاوے میری دکان بند کرنا یا چمکانا ہے اور ہے اس نہیں مرضی، گل میں کرسا کھری۔ آج کے پیر جو بیٹھے ہیں انہوں نے کسی کو فیض کیا دیا؟ ان کا سوال ہے، آپ بتائیں آپ کو کیا فیض ملا؟ یا آج تک جو مرید ہو رہے ہیں انہوں نے کیا کوئی تبدیلی پائی اپنے آپ میں؟ جبکہ آپ مدرسے میں جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ ABC پڑھنے کے بعد MA کرتے ہیں، مدرسے میں جانے کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ مدرسے میں جاتے ہیں، مفتی سلیمان صاحب کے مدرسے میں جاتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ابتدائی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ نکلتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کوئی عالم دین آ رہا ہے، بولے گا، ثبوت کیا ہے؟ بولے گا، گنگا نہیں ہوگا، بولے گا، بولے گا کیوں؟ علم ہوگا، علم کیوں ہوگا؟ اس نے پڑھا ہے، پڑھا کیسے ہے؟ محنت کی ہے، کس کے پاس کی ہے؟ استاد کے پاس کی ہے۔ استاد کیسا تھا؟ کامل تھا۔ پھر خود فن کہتا ہے کہ ایسے نہیں، خود سے چل کر یہ نہیں، طرز سخن آیا ہے، ارے پاؤں استادوں کے دابے ہیں تو فن آیا ہے۔ علم اور فن بولتا ہے خود، کسی کو شہرت دینے کی، مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ مدرسے میں جو صحیح مدرس ہیں، ایمانداری سے پڑھاتے ہیں، جو چندے کے لیے طالب علموں کو نہیں بھیجتے، جنہ سارے یتیم تے شودے کٹھے کیتے انہیں تے مدرسیاں بھی جو پیج چھوڑیں، یا جمراتاں یا روٹیاں کھانے تے یا لوگاں کو پیسے منگنے، جناب اسے کپڑے کوئی نہیں، جتیاں کوئی نہیں جناب، ساریاں شامی ویلے استاداں جتیاں کٹھیاں ٹھہر دیتا ہے، استاد جی ہاں جتیاں سرے تے مارو اپنے۔ ایسے استادوں کی بات نہیں کر رہا جو مدرسوں میں طالب علموں کو بھکاری بناتے ہیں، بھکاری بننے کا درس دیتے ہیں۔ میں ان اساتذہ کی بات کر رہا ہوں جو درس توحید و رسالت دیتے ہیں، جو نیابت علماء کا حق ادا کرتے ہیں۔ ان کے مدرسے میں کوئی اگر جائے گا تو آپ کو فارغ التحصیل نظر آئے گا۔ آج کے پیر خانوں میں لاکھوں مرید ہیں، لاکھوں پیر ہیں، کوئی مجھے بتاؤ کہ جو ولی کامل ہو، ایک بندہ بتاؤ۔ سکول مدرسے کے پڑھے ہوئے تو اپنا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم پڑھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مریدوں کا کیا ہے؟ کسی نے جو ہم دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں، کیا ہم نے کسی کو کچھ دیا ہے؟ جو لوگ امید لے کر آتے ہیں، کیا ہم نے وہ ہمیں دیا ہے ان کو؟ تو اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کہیں کہ جس بھلیکے میں آپ آتے ہیں آپ نہ آئیں، ہم نے تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ وقت ضائع نہ کریں اپنا، جائیں کوئی اللہ کا مقبول دیکھیں، کوئی کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا ہو، جو کسی غاروں میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہو، کم از کم سچ تو کہو نا۔ تو آج کا یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں جس شیخ کی بات کر رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی کی،
اس کا تو یہ مقام ہے. آتا چور ہے بن کے جاتا کچھ اور ہے. آتا چور ہے بن کے نکلتا کچھ اور ہے. مسئلہ ان زیر غور ہے کہ یہ کیسا فراڈ کا دور ہے جس میں ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے. تو بہتر نہیں کہ ہم غوث پاک کو پیر مان لیں؟ کیوں بھائی؟ بولو، ہاتھ اٹھاؤ. غوث پاک پیر ہے کہ نہیں؟ ساڈا پیر ہے. پیر ساڈا پیر ہے دستگیر ہے، جیڑا اللہ اور رسول دے رستے دا سفیر ہے. اللہ اور رسول دا رستہ دسنے والا پیر ہے. اس وچ فراڈ نہیں، دھوکھا نہیں. اس دی نیابت چلنے والے جڑے لوگ ہے نسی انہاں نوں وی پیر مندے ہاں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جتنے سلسلے دے سہروردی، نقشبندی، اولیاء اللہ، سب کے ہم غلام ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو خدمات کی ہیں رد مرزائیت میں، ہم ان کے علمی کارنامے دیکھ کر ان کی اولاد ہونے کے حساب سے نہیں، ان کے ایک ادنا طالب علم ہونے کی وجہ سے، ان کی تعلیمات پڑھنے کے بعد ان کی جو شخصیت میرے لوح ذہن پر جلوہ گر ہوئی، اس کے حوالے سے میں ان کو مانتا ہوں کہ انہوں نے کام کیا ہے. جن کی کتابوں کا علمی چربہ اتار کر تمام مسلک نے، یہ مفتی سلیمان صاحب بیٹھے ہیں، عالم آدمی ہیں، دیوبندیوں نے بھی جو رد مرزائیت میں لکھا وہ میرے دادا کی سیف چشتیائی کا چربہ اتار کر لکھا. میں عبارت پڑھ کے بتا سکتا ہوں. دلیلہ میں دادے نہیں آتے نہ تینڈا. انج نہیں ہونے دینا، انج نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. ابھی کوئی پوتا اس کا زندہ ہے. ایک نصیر الدین ابھی زندہ ہے. میں بتاؤں گا کہ میرے دادا کی چوری کس کس نے کی ہے. میں عبارتیں پڑھ کے بتاؤں گا، حیات المسیح کی بھی اور سیف چشتیائی کی بھی. میں نام لوں گا موقع پر. ان کی ساری علمیتیں نکل نہ گئی تو آپ بتانا، بڑے بڑے جو علامے بنے ہوئے ہیں. اور ظلم یہ ہے کہ مرزائیوں کے رد کا جہاں ذکر آئے وہاں دیوبندی علماء کا ذکر کیا جائے، کبھی فلاں کا ذکر کیا جائے، اور جو 6 دن وہاں جا کر بیٹھا رہا. ارے تم تو زبان سے گفتگو کرتے. میرے دادا نے کہا کہ قلم رکھو، دوات رکھو. اگر سچے ہو تو سامنے بیٹھو. قلم ہاتھ نہیں لکھے گی، قلم خود لکھے گا، ہاتھ کے بغیر لکھے گا. یہ وہی آیت ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم. تو میں نے کیا کہا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیوں کہا؟ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. جو میں نے بیعت کے متعلق آیات پڑھی تھی، آپ نے سمجھا کہ میں نکل گیا موضوع سے. میں موضوع محمول کو جانتا ہوں، مجھے اچھا پتا ہے میں نے کہاں بولنا ہے، کتنا باہر جانا ہے. پیر میرے دادا نے کہا کہ قلم لکھے گا، خود لکھے گا، ہاتھ نہیں اٹھے گا. تو کیوں کہا؟ اس لیے انہیں پتا تھا کہ میں انہی کا غلام ہوں.
उन्हीं का मुत्तबे हूं, उन्हीं की उम्मत में हूं, उन्हीं सहाबा को मानने वाला हूं, उन्हीं अहले बैत उसी खानदान का हूं, उसी को मानने वाला हूं और उन्हीं अकायद का मालिक हूं। है जी, तो मैं उन्हीं का मुत्तबे हूं जिनके लिए इरशाद हुआ इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। ऐ कमली वाले, जो तुझसे बैत करते हैं असल में वो अल्लाह से बैत करते हैं। उसके बाद फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, इनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है। अल्लाह का हाथ नजर नहीं आता। इरशाद फरमाया वत्तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जिन लोगों ने सहाबा का इत्तिबा किया, खुश उसलूबी के साथ इत्तिबा किया, कुरान है, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया, व रज़ू अन्हु, और वो भी अल्लाह से राजी हो गए। तो चूंकि यहां सहाबा के इत्तिबा का जिक्र हुआ, इसलिए जो कहते हैं कि औलिया अल्लाह के साथ, ये सहाबा के साथ रजी अल्लाह अन्हु चाहिए, इनके लिए रहमतुल्लाह चाहिए। मैं कुरान से सबूत दे रहा हूं कि ये सहाबा मुराद नहीं है, वत्तबऊहुम बिइहसान, इनसे मुराद ताबीन है, तबा ताबीन है, और उसके बाद अदवार हैं जो कयामत तक आएंगे, उन पर रजी अल्लाह तआला अन्हु का इतलाक किया जा सकता है। ये कुरान है, कुरान कह रहा है, ये सहाबा के लिए नहीं यहां कह रहा। वत्तबऊहुम बिइहसान, जो इन सहाबा का इत्तिबा करे ठीक तरह, रजी अल्लाह अन्हुम। तो अगर हम गौस पाक या ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी पर रजी अल्लाह का इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत नहीं है, ये कुरान में है, कुरान की आयत का हिस्सा है। है जी? तो इत्तिबा क्या, हाँ यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, किथे मैं बोल कलम, कलम उन्होंने कहा कलम खुद उठेगा। भाई पीर साहब, आपके हाथ नहीं उठ रहे, कलम उठेगा, ये कुछ समझ नहीं आ रही। बड़ी बात, आप बड़ा बोल गए, क्या कोई बात है आपके पास दलील? उन्होंने कहा बड़े बेवकूफ आदमी हो, कुरान नहीं पढ़ा। आजकल तो मंजिल भी नसीब नहीं है किसी को, मंजिल भी पढ़ लें तो तफक्कुर और तदब्बुर के लिए कुरान पढ़ना तो बड़ी मंजिल की बात है। इल्ला माशाअल्लाह बड़े बड़े पीर और बड़े बड़े साहबजादे आप बिठाकर उनसे तिलावत कराएं, वो कुरान शरीफ भी नहीं सही पढ़ सकते। बड़े बड़े मौलवी कुरान नहीं पढ़ सकते, ये हाल है उनके इल्म का। मुझे पता है, मैं साहब का पढ़ता है। तो तुमने नहीं पढ़ा, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, तो मैंने आखिर में जो आयत पढ़ी थी कि वो अल्लाह से बैत करते हैं, वो खुश हो जाएं, उनको खुशखबरी है जिन्होंने अल्लाह से बैत कर ली या बिक गए वो अल्लाह के हाथ पर। तो अल्लाह के हाथ तो नहीं है लेकिन बिक गए, मुरीद हो गए अल्लाह के। तो एक है डायरेक्ट अल्लाह का मुरीद होना, ये इस आयत से है जो मैंने आखिर में पढ़ी। हाँ, बायातुम बिही फस्तबशिरू बिबैकुमुल्लज़ी बायातुम बिह ज़ालिका वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। ये बहुत बड़ी पहुंच है, पहुंचना है, बहुत बड़ी रसाई है। तो एक बैत ये है, एक तो डायरेक्ट अल्लाह के साथ पीर मेर अली शाह जो बैत हुए, ये बैत, ये सायत में जो बैत है, तो अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, जो इस तरह मेरी बैत करते हैं उनके हाथ पर मेरा हाथ है। कलम वो रखेंगे, हाथ अल्लाह का उठेगा।
گل سمجھ آئی؟ تو اگر کوئی شخص کسی جگہ پھنس گیا ہے، مرید ہو گیا ہے، دل اب نہیں چاہتا، وہ بیعت توڑ سکتا ہے، جہاں چاہے وہ بیعت کر لے۔ اے نہیں جے ساری عمر ٹیسٹ ہی کرنا رہے، ایک گل تروڑیا تے دوئی نال جوڑیا، تو پھر تروڑیا تے پھر اگے دوڑیا، او ترٹی چوڑیا کہ تیرے کھل بھی صحیح نا۔ ایڈی شت شت کیوں کرنا ہے؟ فٹ ہاتھ دے چھوڑنا ہے، سوچ کے دیا کرنا۔ اوہ پروانہ تک کے مرنا ہے، تینے کو تو جانور چنگا ہے، او صرف روشنی تے نہیں مرنا، جے سورج نہیں روشنی تے کرے پروانہ مرنا تکیا نے، چاند دی روشنی تے کدے جاندہ تکیا نے ہوتے، اگ دی روشنی تے کدے مرنا تکیا نے، چلے علی اگ تے نہیں مردہ، انگار تے نہیں مردہ، سورج دی روشنی تے نہیں مردہ، ستارے دی روشنی تے نہیں مردہ، چاند دی روشنی تے نہیں مردہ، من دی روشنی تے مردہ ہے۔ جیڑی اس دے من دے ستے تارانو جیڑی روشنی جگاوے، جیڑی اس دے اندر آگ لاوے، اس وچ کی کہندہ ہے پروانہ کہ میں اگر جل گیا تو پرواہ نہ۔ تو پروانہ کیا کہتا ہے کہ اس پاک پر تو میں نے مرنا ہے، اگر میں مر بھی گیا تو پرواہ نہ، کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو اگر تم پروانے جتنا شعور بھی نہیں رکھتے تو پھر جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو۔ جس کی پگڑی دیکھی، جس کی شکل شباب دیکھی، جس کو کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، سجادہ نشین سمجھ کر بیعت ہو گئے، یہ بیعت نہیں ہے۔ میں نے بیعت کا فلسفہ بیان کیا ہے، قرآن سے پیش کیا ہے۔ صحابہ نے صرف نبی دیکھ کر بیعت نہیں کی تھی، کملی والے میں کچھ اور تجلیات دیکھ کر غلام بنے تھے۔ میرے آقا کی وہ تجلیات کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی جو کملی والے آقا کو نصیب ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں، آدم علیہ السلام کے کوئی صحابی تھے؟ بولو، جواب دو، بولو۔ جس طرح میرے آقا کے صحابی تھے، مرنے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کے کوئی اس طرح جاں نثار تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے کوئی تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے تھے؟ کملی والے کے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھنے کے لیے، بٹھانے کے لیے آئے۔ وہ نبی ساتھ بٹھانے کے لیے آئے کہ آؤ دیکھو پیغام سنو۔ یہ آخری نبی وہ ادائیں لے کر آیا، وہ شان لے کر آیا، وہ شان کبریائی لے کر آیا ہے جی، شان کبریائی کے ساتھ ظہور کیا، اس شان کے ساتھ آیا کہ پھر جو دیکھتا گیا مرتا گیا۔ اندازہ لگائے کہ صالح علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کا ارادہ کیا، قتل کر کے چھوڑا۔ بولیں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب بولے کرو نمائندہ۔ قتل کا ارادہ کیا، قتل کر کے چھوڑا۔ لیکن میرے آقا اور تیرے آقا کو ایک آدمی قتل کرنے آیا تھا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن بتاؤ کہ قتل کیا یا قتل ہو کر گیا؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو کیا کہتے ہیں، کسی استاد کا شعر ہے، غالباً خسرو کا ہے، تو کملی والے نے، اس نے تو تلوار اٹھائی تھی قاتل نے، کملی والے کے پاس کیا تھا؟ کوئی ہتھیار تھا؟ نہیں۔ در دست نہ تیر است نہ بردوش کمان،
در دست، ہاتھ میں نہ تیر ہے نہ کندھے پہ کمان ہے، وی سادگی ہست کے بسمل دو جہان، ہاں وی سادگی اور سادگی دیکھیے کہ دونوں جہانوں کو قتل کر ڈالا ہے، نہ ہاتھ میں تیر ہے نہ کندھے پہ کمان ہے، لیکن قاتل جہان ہے۔ میں اب آخر میں حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف کا ایک سوالی، اس کے بعد دعائے حاجات ہوگی، اپنی اپنی حاجتیں آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، پھر محفل ختم ہوگی۔ تو حضور کی بارگاہ میں اپنا ذہن اور محبت آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہ سنیں۔ یہ میرے وہی شعر ہیں اسی انداز میں، یہ آپ نے نہیں سنے کسی نے۔ مدینے کا ایک سائل، وہ بھکاری جو کملی والے کے شہر کا بھکاری ہے، اور کملی والے سے کوئی اور بھیک مانگ رہا ہے، یہ عام بھکاری نہیں ہے۔ عرض کر رہا ہے کہ آوڑیا تیرے شہر مدینے، آوڑیا تیرے شہر مدینے، ایک غمگین سوالی آوڑیا تیرے شہر مدینے تے ایک غمگین سوالی کملی والیا لجپالا کری نال اس دے لجپالی رو رو عرض گزارے شاہ، رو رو عرض گزارے شاہ، پکڑ سنہری جالی پکڑ سنہری جالی تے اے مانگت نہیں ٹلن والا، اے مانگت نہیں ٹلن والا، کاسے پا خوشحالی اے مانگت نہیں ٹلن والا، کاسے پا خوشحالی واسطہ پاوے زہرا دا، واسطہ پاوے زہرا دا، کری لگیاں دی رکھوالی واسطہ پاوے زہرا دا، کری لگیاں دی رکھوالی حسن حسین دا سر صدقہ، حسن حسین دا سر صدقہ، اج پر دے پانڈا خالی
حسن حسین دا سر صدقہ، اب بچیاں دا سر صدقہ ہوندہ ہے نا، حسن حسین دا سر صدقہ، اج پر دے پانڈا خالی فقر ابو ذر والا بخشی، فقر ابو ذر والا بخشی، تے دیوی سوز بلالی، فقر ابو ذر والا بخشی، او کملی والیا، او جگ دیا سخی داتا، فقر ابو ذر والا بخشی، تے دیوی سوز بلالی، تیری شان خدایوں اچھی، تیری شان خدایوں اچھی، تیرا حسن مثالی، تیری شان خدایوں اچھی، تے تیرا حسن مثالی، سر تے تاج شفاعت والا، سر تے تاج شفاعت والا، تے موڑے کملی کالی، سر تے تاج شفاعت والا، تیرے موڑے تے کملی کالی، تین مصرے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ کیوں نصیر نہ میں کھٹکاواں، کیوں نصیر نہ میں کھٹکاواں، تے اس دا بابے عالی، کیوں نصیر نہ میں کھٹکاواں، اس دا بابے عالی، تے جسنو سب توفیقاں ربوں، جسنو سب توفیقاں ربوں، جو امت دا والی، جسنو سب توفیقاں ربوں، جسنو سب توفیقاں ربوں، تے جو امت دا والی، جسنو سب توفیقاں ربوں، تے جو امت دا والی، تے جھولیاں بھر بھر لوکی جاندے، جھولیاں جھولیاں بھر بھر لوکی جاندے، تے میں کیوں جاواں خالی، لوکی جاندے جھولیاں بھر بھر لوکی جاندے، تے میں کیوں جاواں خالی، میں کیوں جاواں، میں کیوں جاواں، ہائے میں کیوں جاواں خالی،
ਨੂੰ ਹਾਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ذوق ہے ایک شعر پڑھا حسین دا یہ منکر حسین کو نہ ماننے والے ملاؤں سے میں مخاطب ہوں جو کہتے ہیں حسین نے کیا کیا، میں بتاتا ہوں کیا کیا۔ تو وی نت ممبر تے بیندا، تو ملا تو وی نت ممبر تے بیندا، چھیڑ جہاد کہانی ممبر تے بیندا، چھیڑ جہاد کہانی۔ میں بیدار مغزوں سے مخاطب ہوں، بدھو مغزوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں انسانوں سے مخاطب ہوں، بھینسوں سے مخاطب نہیں ہوں۔ میری آواز ہر ذہن رسا تک پہنچ رہی ہے اور ہر دھڑکتا ہوا دل محسوس کر رہا ہے۔ تو وی نت ممبر تے بیندا، چھیڑ جہاد کہانی ہو، نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے، نہ کوئی گل، نہ کوئی گل، ہائے ہائے نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے۔ نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے، پانیاں وچ مدھانی تو بھی نت ممبر تے بیندا، چھیڑ جہاد کہانی ہو، نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے، پانیاں وچ مدھانی علی دے لال دی ریساں نہ کر، علی دے لال دی ریساں نہ کر، او چلیا گل کر کوئی سیانی۔ علی دے لال دی ریساں نہ کر تے گل کر کوئی سیانی۔ ہائے ہائے مصرع دیکھو، تے جے شبیر جہا کوئی لبھی، جے شبیر جہا کوئی لبھی، تے شکل تکاون آنی ہو، جے شبیر جہا کوئی لبھی، تے شکل تکاون آنی ہو، میں قربان نصیر ستوں، جیدی زینب قدر پچھانی ہو، میں قربان، میں قربان، میں قربان، ہائے میں قربان
نصیرس تو جیدی زینب قدر پچھانی میں قربان نصیرس تو جیدی زینب قدر پچھانی سینچیا جس اسلام دا بوٹا تے دے کے خون دا پانی سینچیا جس اسلام دا بوٹا دے کے خون دا پانی شیر سنو ایک اور آخری بند کہ 10 محرم سورج دیندا 10 محرم چڑیا سورج دیندا سیک فنادا دیندا سیک دیندا سیک فنادا 10 محرم سورج چڑیا دیندا سیک فنادا کی دساں میں حال نصیرس کربل دے آقا دا کی دساں میں حال نصیرس اس کربل دے آقا دا چھپ گئے دکھ تو چنتے تارے چھپ گئے دکھ تو چنتے تارے تے بدلیا رنگ فزادہ تسی بھی تیاں تے پتراں والے ہو حسین دی بھی تی سی سکینہ حسین دا بھی پتر سی 3 پتر ہے دوانوں سامنے اس شہید ہونے ویکھیا ہے تو آڈیاں تیاں پہنا کار وچ نہیں ویکھو اپنے بچیاں نو ویکھو اصغر دا درد ماں دے کافی چھوٹی ہوئی اصغر دا درد ہائے سنیو ایک شیر اور ہاں اصغر دا درد بچہ 6 ماہ دا حسین کے فرما رہے ہیں اے سلام بھی نویں 2 شیر صرف سنا سکتا یہ بدعقیدگی کا دور ہے آپ کے ایمانوں اور ذوق کو سلامت رکھنے کے لیے میں یہ کلام سنا رہا ہوں تو میں اس شعر میں اصغر بے شیر 6 ماہ کا تو حسین کیا بولے کہ بولے حسین ہو نہ سکے گا وہ مندمل بولے حسین ہو نہ سکے گا وہ مندمل اصغر جو تیر تم اصغر جو زخم تم میرے دل پر لگا
اصغر جو زخم تم میرے، او اہل بیت، او فاطمہ دے پتراں نال محبت رکھنے والے اوے انہاں شہزادیاں دا میں ذکر کر رہا جس تو شب اسرا دے دولا عرش تے سیر کرنے والا، جس نے جتیاں قدسیاں نے چکیاں، جس دے متھے تے شفاعت دا تاج ہو سی، جس دے ہاتھ وچ امت دی لاج ہو سی، اس دے موڈیاں تے کھیڑنے والے حسن حسین دا ذکر کر رہا میں، جڑا نانے دیا زلفاں نو پکڑ کے لگام بڑھاندے سن۔ کملی والے نال محبت تے اولاد نال دشمنی، نانے دا کلمہ تے نواسیاں نال نفرت، لکھ لعنت تواڈے ایمان اتے۔ نانا چنگے تے نواسے پیڑے، حیا کرو، عقل نو ہاتھ مارو، کل اے ہی کھلوتے ہون گے حوض کوثر تے، کدے آگ چھوڑیا نانا جی اس نو پانی نہ دینا تے کی کرو گے؟ او جڑا دوڑ کے آوے، جڑا دوڑ کے آوے تے جس نو ٹینا ویکھ کے تے کملی والا ممبر تے خطبہ چھوڑ کے اتر آوے تے او کہہ دے وے نانا جی نو پانی نہ دینا، حوض کوثر دا جام نہ دینا، اے مینو برا آکھدا سی۔ او مردود تینو پانی نہیں ملے گا ساکی کوثر دے ہاتھ وچوں، ہوش کر، ہوش کر۔ اے عام بارگاہ نہیں، اے حسن حسین دی بارگاہ وے، اے حسن حسین دی۔ تینو نواسے چنگے لگ دیں تے کملی والے نو نواسے نہیں چنگے لگ دے؟ تیرے نواسے دے منہ تے کوئی تھپڑ مارے نا میں تکلا مولوی، تیرے تی دے سر تو چادر کوئی چھکے دے میں تکا، تیری پین دو سر نو بے ردا کوئی کرے تے میں ویکھا تیری غیرت جگ دیئے کہ نہیں۔ کلمہ جس دا پڑھ دیں اس دے تیاں نواسیاں دیاں چادراں کھسیاں جاون تے تینو حیا نہیں آندی؟ تو انہاں دے خلاف بولنے والے نال حمایت کرنا ہے، انہاں دے دشمناں دی تعریف کرنا ہے۔ اسی صحابہ دے بھی غلام ہاں، لیکن صحابہ در دین تے اہل بیت کر دین۔ فکرہ یاد رکھو میرا تے فکر بھی کریو، صحابہ در کے ہیں، اہل بیت گھر کے ہیں۔ گھر اور در کا فرق رکھو، جو جس کا حق ہے اتنی محبت رکھو، در والوں کے ساتھ در کی حد تک، گھر والوں کے ساتھ گھر کی حد تک۔ سمجھ آئی کیا ہوا؟ دیکھو میرا مجمع کتنا باذوق ہے، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں یہ دنیا کھڑی ہوئی ہے، یہ میرے مرید نہیں ہیں، یہ میرے بیان کے مرید ہو گئے ہیں۔ تو کیا فرمایا حسین نے کہ بولے حسین ہو نہ سکے گا وہ منتمل، اصغر جو زخم تم میرے دل پر لگا چلے، اصغر نکا جا بچہ تیرا مرے نا، نکا جا بچہ
6 مہینے نے ہوئے تھے تو کسی کو پانی منگے تو اگوں تیر مار چھوڑے گولی مار چھوڑے میں تکا تو روسے کے نہیں ہوسا وہ اپنے آتے سارے رونے وہ کملی والے نے نواسے یا کون روے وہ تیرے گناہ واسطے بخشش واسطے جڑا ساری عمر روندہ رہے اللہ دی بارگاہ وچ اللہم امتی امتی اس دے کار بنے کوئی گال تے تو نہ روے تو اسے بغیرت کمینیا کوئی علم تیرا معتبر نہیں نہ تیری نماز معتبر ہے کملی والے دا دل جب تک تو خوش نہیں کر سکتا اللہ تیری عبادت نہیں قبول کرے گا تو کے سامنے اللہ ڈائریکٹ قبول کرنا ہے نہیں ایک کملی والے کلو پاس ہو کے ونیاں تیریاں عبادتاں کملی والا مور لاندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اتھوں ہو کے جاندیاں اتھے چیک ہونیاں اتھوں مور لکسی تے گئے ہو سی کہ مدینے کیوں جانے ہو مدینے جا ساں سی تسی نہ جاؤ اللہ نہ کھڑے نے اتھے ہی رولنے رہو سڑکاں تے مدینے جانن مقدر والے تے کملی والا مدینے والا جنہاں نو بلاندا ہے تے فرمایا ہاں اصغر جو زخم تم میرے دل پر لگا چلے ہستی بقدر فرصت رقص شرر ملی اے چنگاری کہتے تکی نے ختم اوہ اصغر تو دا اللہ زندگی بھی دیتی ہے تے چنگاری یار اے گئی تو ختم ہستی بقدر فرصت رقص شرر ملی تم اس سرائے فانی میں کیا آئے کیا چلے تم اس سرائے فانی میں اور زہرا کے لاڈلوں کو دعا دے تو کربلا زہرا کے لاڈلوں کو دعا دے تو کربلا تو کیا تھی اور وہ تجھے کیا کیا بنا چلے تو کیا تھی اور وہ تجھے اور احسان کوئی مانے نہ مانے حسین کا سر پیش کر دیا مگر امت بچا چلے سر پیش کر اور ان منزلوں کو غور کر کیجئے اس کا کوئی ثبوت مانگے گا تو میں ثبوت دوں گا میرا کلام بھی مذلت الاقدام ہے اللہ کے فضل سے جہاں قدم پھسل جاتے ہیں آکے کم علم والا فوراً اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا تے جس ویلے کھکھارے تاتھ پانا ہے تو پھر میں تاں دسا میں کہ آکھے ہے
پھر علم کن کے آمی میں نے کہو لہنج نہ آمی پڑھ کے آمی ایویں بوئے نہ پڑھ کے آمی پڑھ کے آمی سمجھ آئی میں عرض کی تھی کہ ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے ان منزلوں کو سر کیا آخر حسین نے جن منزلوں کا عزم لیے انبیاء چلے جن منزلوں کا عزم لیے انبیاء چلے مقتے پر میں ضرور داد چاہوں گا مقتے پر میں کہہ رہا ہوں کہ جو داد نہیں دے گا اس کو نہ لطف زبان کا علم ہے نہ ذوق کا پتہ ہے نہ یہ پتہ ہے کہ بات کس ڈھنگ سے کی جا رہی ہے اور بات سمجھنے کا قاعدہ کیا ہے ذوق کس بات پر اچھلتا ہے مستی آتی ہے وہ بے خبر ہے کچھ بھی نہیں ہے شعر میں پیش کر رہا ہوں مقطع اس کا کہ کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ وہ حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ کھلتا نہیں ارے کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں وہ حوض کوثر ہے گناہگار ہیں دور کھڑے ہیں قرب حاصل نہیں ہو رہا 3 آدمی کھڑے ہیں وہاں کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتا چلے کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتا چلے کچھ فرق ہو کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا کھلتا نہیں حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ
کھلتا نہیں، میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں، ماں بین پیا کھلتا نہیں، حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ، الولد الولد سر لابی، کھلتا نہیں، حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ، حسین منی وانا من الحسین، کھلتا نہیں، حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ، ان کا ارشاد ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کھلتا نہیں، ارے کھلتا نہیں، کھلتا نہیں، کھلتا نہیں، کھلتا نہیں، حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ، حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ، اے حسن اے شبیہ رسول، تیری چال کے صدقے جاؤں، اور اے حسین اپنے نانا کی حسن کے وارث، تیری اداؤں کے، تیری شباہت کے، تیری صباحت کے قربان جاؤں، صدقے جاؤں، اب پتہ نہیں چلتا یہ نانا کھڑا ہے یا نواسے کھڑے، کھلتا نہیں، حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ، کھلتا نہیں، حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ، کچھ فرق ہو نصیر تو کوئی پتہ چلے، تو یہ وہ شعر تھے، آخری مصرع ہے اس میں۔ اب دیکھیں میں کہاں کس دنیا میں آ گیا، اور میں اب کس دنیا میں آ رہا ہوں، اور آپ کو ساتھ ہی لا رہا ہوں، اور پھر میں پھر حسین کے قدموں میں جا رہا ہوں۔ کہ جے شبیر جہا کوئی لبھی تے شکل تکاون آنی چھپ گئے دکھ تو چن تے تارے کی دساں، ایک باری مصرع پڑھنا پیسی پھر مزتا، 10 محرم چڑھیا سورج دیندا سیک فنادا کی دساں میں حال نصیر اس کربل دے آقا دا، چھپ گئے دکھ تو چن تے تارے تے بدلیا رنگ فضادا، مصرع آخری کہ خاک تو ڈگیا، خاک تو ڈگیا گھوڑے تو
خاک تے ڈگیا گھوڑے اتوں جس دم چن زہرا دا خاک تے ڈگیا گھوڑے اتوں جس دم چن زہرا دا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اس کا سارا خلاصہ جو ہے بیعت کیا ہے؟ نسبت ہے، اور نسبت درد پیدا کرتی ہے، اور نسبت درد پیدا کرتی ہے، نسبت ہی مرد پیدا کرتی ہے۔ نسبت درد پیدا کرتی ہے اور نسبت ہی مرد پیدا کرتی ہے، درد سے مرد بنتا ہے، اور مرد مجرد ہوتا ہے۔ مرد مجرد ہوتا ہے چھڑا چھان۔ چھڑا چھان مطلب نہیں شادی کری تھی، نہیں، دنیا سے الگ تھلگ، دنیا کی محبت سے الگ تھلگ۔ مرد جو مرد ہوگا وہ لا تعلق ہوگا، وہ زیب و زیبائش سے دور ہوگا۔ مرد پر کوئی نکتہ ہے؟ مرد پر کوئی نکتہ ہے؟ درد پر کوئی نکتہ ہے؟ جس میں درد ہوگا وہ بھی تارک الدنیا ہوگا، جو مرد ہوگا وہ بھی تارک الدنیا ہوگا۔ درد کے حروف بھی 3 ہیں، مرد کے حروف بھی 3 ہیں۔ تو نسبت درد دیتی ہے، نسبت ہی انسان کو مرد دیتی ہے، مرد دیتی ہے۔ آپ کسی سے نسبت قائم کریں گے تو آپ کو اللہ مالا مرد ملے گا، اس کو مرد کہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ میرے دادا پیر میر علی شاہ ملتان جاتے تھے تو ایک مائی تھی، وہ کپڑے نہیں پہنتی تھی، ننگی پھرتی تھی۔ اب لوگ بڑے شرمندہ ہوتے تھے اس کو دیکھ کر، بڑے بڑے نواب اس کو کپڑے دیتے تھے، وہ کہتی اتار دیتی تھی۔ جب پیر میر علی شاہ صاحب وہاں جانا ہوتا، کوئی اس وقت کوئی فون بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں، 60-70 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ شور مچا دیتی تھی کہ مجھے کپڑے دو، مرد آ رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ مجھے کپڑے پہناؤ، مرد آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے پورا ملتان مرد نہیں تھا، مرد میر علی شاہ تھا۔ تو وہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں اور ان دردوں کی بات کر رہا ہوں، وہ نسبت سے قائم ہوتی ہے۔ اور بیعت یہ ہے کہ ہم درد حاصل کرنے کے لیے کسی کی مجلس میں بیٹھیں، چاہے ہاتھ کی بیعت کریں یا نہ کریں، دل اس کو دے دیں، یہ بیعت ہے۔ اور اگر کوئی صاحب درد جس کے پاس، جس پیر سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں محسوس ہوا، کہ آپ کیا اٹھتے ہیں کہ آپ کی دید کا حاصل کیا ہے؟ بھائی ہر دیکھنے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نا، ہر دیکھنے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، کچھ نظر آتا ہے۔ تو انسان ایسے لوگوں، ایسے پیروں سے کیا اٹھتا ہے کہ آپ کی دید کا حاصل کیا ہے؟ صرف نقصان ہے بینائی کا۔ آپ کی دید کا حاصل کیا ہے؟ چہرے ہوتے نظر ونجے تے مڑ کے آہنی اتھو نہ ہی نکلایا تے چنگایا، صرف نقصان ہے بینائی کا۔ چہرہ تو ہوئے کہ جڑا نسبت کا چہرہ ہو، اور جو اللہ کے ہاتھ پر بک گیا ہو، اور جو اس آیت کا مظہر ہو، ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکسا فإنما ينکس علی نفسہ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔
تو یہ بیعت کا مقصد ہے. اللہ تعالی ہمیں وہ اس شیخ کامل اور ان شیوخ اکمل سے نسبت عطا کرے. ہم دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے ان سے محبت کریں. ہاتھ اٹھائیں. قاضی الحاجات کی بارگاہ میں اپنا دستے سوال دراز کریں. جھولی اٹھائیں. یا رب بیٹھ جائیں. یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب بحسین و حسن و آل ابا، کز لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی. یا رب در خلق تک یگا ہم نہ کنی، محتاج گدا و بادشاہ ہم نہ کنی. روئے سیاہ ہم سپید کر دی ز کرم، با موئے سپید روح سیاہ ہم نہ کنی. یا رب برسالت رسول الثقلین وز بحر غزا کنندہ بدر و حنین، اسیان مرا تو حصہ کن در عرصات، نیمے بحسن بے بخش و نیمے بحسین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. اب بھائی ملنے کی کوئی شخص کوشش نہ کرے، جس کو شوق ہو گولڈ شریف ملے آ کر.